على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات حضرات گرامی قدر، یہ آیہ کریمہ جسے میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، اس آیت میں خالق کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب ہم نے ابراہیم کو ابتلا و آزمائش کے ذریعے سے آزمایا تو انہوں نے اس آزمائش کو مکمل کر لیا. تب ہم نے ان سے کہا کہ اس امتحان کے بدلے میں جو آپ نے مکمل کیا ہے اسے ہم انعام کے طور پر آپ کو لوگوں کا امام بنا. تب پروردگار عالم نے کہا کہ پروردگار عالم سے کہا جناب ابراہیم نے کہ میرے معبود میری ذریت کو بھی امام بنا دے. تو اللہ نے کہا کہ ضرور ہم آپ کی ذریت کو امام بنائیں گے، لیکن وہ لوگ امام نہیں بنیں گے جو ظالم ہیں. یہ ہمارا عہدہ کبھی ظالمین تک نہیں پہنچے. اس آیہ کریمہ سے متعلق بہت ساری باتیں، بہت سارے اقوال ہو بھی سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کہیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن آج میں نے اس آیہ کریمہ کو اس لیے بھی عنوان کلام قرار دیا ہے کہ یہ دو تاریخیں بہت قریب سے ہو کر گزرتی ہیں. ایک بقرعید کی تاریخ اور ایک خود جناب مسلم کی شہادت. یہ شیعوں پر ایک ایسا دور ہوتا ہے کہ وہ ایک دن پہلے سفیر امام کا ماتم کر رہے ہوتے اور دوسرے دن جناب ابراہیم کے اس واقعے کی یاد منا رہے ہوتے ہیں کہ جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا. یہ دو تاریخیں جب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو ایک سوچ، ایک فکر، ایک دماغ ایسا بنتا ہے کہ صاحب یہ کون سی صورتحال ہے. اسی لیے میں نے چاہا کہ میں تھوڑی سی دیر آپ کی خدمت عالیہ میں اس چیز کا ذکر کروں کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا. سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہ امامت ہے کیا؟ تو جس طریقے سے نبوت ایک منصب ہے ہدایت کا، اسی طریقے سے امامت بھی ایک منصب ہے ہدایت کا. اور فرق اتنا ہے کہ نبوت اور امامت دونوں ہی پروردگار عالم کی جانب سے، دونوں منصبوں کا تعلق اللہ ہی سے ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف نبوت ہی اللہ کی جانب سے ہے تو وہ غلط ہے. اگر ایسا ہوتا تو پروردگار عالم یہ کہتا ہی نہیں انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے لفظ جاعلو کہہ کر یہ بتایا ہے کہ بنانے والے ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے. اگر امامت کا منصب اللہ ہی کی طرف سے نہیں ہے تو یہ کہنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. اس کا مطلب بنانا
پروردگار کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ تو جس طرح منصب نبوت اللہ کی جانب سے ہے، اسی طرح منصب امامت بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی کیوں نہیں ہے؟ 3 لفظیں ایسی ہیں جو ہدایت میں استعمال ہوئی ہیں اور تینوں کو پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوب کیا۔ اب ذرا غور فرما لیں گے تب جا کے یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ پہلا منصب یہ آتا ہے کہ صاحب وہ خلیفہ ہیں، ہادی ہیں، رہبر ہیں۔ دوسرا منصب آتا ہے کہ صاحب وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ہادی ہیں۔ تیسرا منصب یہ آتا ہے کہ وہ امام ہیں، معصوم ہیں، رہبر ہیں، ہادی ہیں۔ میں تینوں کو یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ تینوں کا تعلق اللہ ہی سے ہے۔ خلافت کا تعلق بھی اللہ ہی سے ہے۔ پروردگار عالم نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ بنانا بھی اللہ ہی کا کام ہے، امام بنانا بھی اللہ ہی کا کام ہے، اور نبی بنانا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آپ آگے بڑھیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ کولر پیچھے چل رہے ہیں، لیکن کولروں کی ہوا آگے تک آ رہی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ماشاءاللہ کولر چھوٹے نہیں ہیں، کولر بہت بڑے ہیں، تو بڑے بڑے کولر ہیں اور آپ جو ہے صلوات چھوٹی چھوٹی پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تو دونوں منصب اللہ ہی کے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پروردگار عالم نے کہا زمین پر خلیفہ ہم بنا رہے۔ ایک بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ بنایا آسمان پہ اور اعلان کیا زمین کے لیے۔ اب اگر اس لفظ پہ غور ہوتا تو ظاہر سی بات ہے یہ حالات نہیں ہوتے جو ہیں۔ بنایا آسمان پہ اور اعلان کیا زمین کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ زمین کے لیے بھی بنے گا تو آسمان ہی بنے گا، زمین پہ نہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنا رہے۔ بنایا کہاں تھا؟ بنایا تھا آسمان پہ، اعلان کر رہا ہے کہ زمین کے لیے بنایا، تاکہ قیامت تک زمین والوں کو یہ احساس رہے کہ خلیفہ زمین پہ نہیں بنتے، آسمان پہ بنتے ہیں۔ دوسرا لفظ سنیے، بندے نہیں بناتے ہیں، اللہ بناتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے پر۔ زمین کے لیے بنایا ہے، مگر پروردگار نے آسمان پہ بنایا۔ ایک دوسرا اعلان ہوا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تمہیں زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں۔ اے میرے معبود، جسے پیغمبر بنا دیا تھا اس کی خلافت کا اعلان کیوں کیا؟ جسے رسول بنا چکا تھا اس کی خلافت کا اعلان کیوں کیا؟ جب پہلے تو ایک کو خلیفہ بنا چکا تھا تو دوسرے کے لیے اعلان کیوں کیا؟ شاید میری بات آپ تک پہنچ جائے اور مجلس اپنے تمام کی طرف چلنے لگے۔ متوجہ رہیے گا، پہلے کے لیے اعلان کیا کہ اسے خلیفہ بنایا، اور دوسرے جناب داؤد کے لیے اعلان کیا کہ انہیں خلیفہ بنایا۔ معبود جب ایک کو بنا چکا تھا تو دوسرا کیوں بنایا؟ کہ یہی تو بتانے کے لیے اعلان کیا ہے کہ پہلا بھی ہم ہی بناتے ہیں، دوسرا بھی ہم ہی بناتے ہیں۔ یہی تو اعلان کیا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا۔ لوگ کہتے ضرور ہیں کہ صاحب کوئی فرق نہیں ہے جناب داؤد میں اور جناب آدم میں، لیکن جن لوگوں کو قرآن کے سننے کا مزہ ہے، جو قرآن مجید کی فضاحت و بلاغت میں بسے ہوئے خزانوں سے واقف ہیں، جو الہی کلمات کی چاشنی کو جانتے ہیں، جنہیں لطف آتا ہے قرآن مجید کے حقائق کو بیان کرنے کا۔ میں ایک عجیب بات کہتا ہوں اور ہمیشہ اس سماج سے کہتا رہوں گا کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا مزہ اور ہے، سمجھنے کا مزہ اور۔
شاید میری بات آپ تک نہیں پہنچی، دوسرا لفظ سنیے، اور یہی دوسرا لفظ حقیقت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھانے کے مدرسے اور ہیں، سمجھانے کے مدرسے اور، پڑھانے کے مدرسے اور ہیں، سمجھانے کے مدرسے اور ہے۔ تیسرا جملہ آ رہا ہے اور آپ کے امتحان کا جملہ ہے، یہی وجہ ہے، پڑھانے کے مدرسے اور ہیں، سمجھانے کے مدرسے اور ہیں۔ پڑھنے میں گمراہ ہونے کے امکان ہیں، مگر سمجھنے میں گمراہ ہونے کے امکان نہیں ہیں۔ اگر پڑھنے والے سارے ہی ہدایت یافتہ ہوتے تو یہ آتنکوادی پیدا ہی نہ ہوتے۔ یہ آتنکوادی کہاں سے آ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں مگر آتنکوادی آ رہے ہیں، قرآن کو دیکھتے جا رہے ہیں مگر آتنکوادی آ رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے آتنکوادی بننے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اسٹیج پر بیٹھ کر مسلمان بن جائے۔ کسی ایک چیز کو لے کر جب قرآن کے پڑھنے والوں کا یہ حال ہے تو آگے کیا حال ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو پڑھنا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، مکار کہیں بھی ہو سکتا ہے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی؟ مکار کہیں بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ حسین قتل ہی نہ ہوتے اگر مسلمانوں میں مکار نہ ہوتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ امام حسین کے قتل ہونے کا مطلب کافروں نے تو قتل نہیں کیا، یہودیوں نے تو قتل نہیں کیا، عیسائیوں نے قتل نہیں کیا۔ میں ایک لفظ کہہ کر اپنی مجلس کو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں تک میری مجلس آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو قیامت تک لوگ ڈھونڈتے رہتے کہ مسلمان اتنے برے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھنا نہیں پا رہا ہوں، مسلمان اتنے برے بھی ہوتے ہیں، لوگ ڈھونڈتے رہتے۔ احسان مانو امام حسین کا کہ امام حسین نے کربلا میں آ کر سارے زمانے کو ایک فلسفہ سمجھایا ہے، ایک فلسفہ سمجھایا ہے کہ مسلمان اتنا برا بھی ہو سکتا ہے، ورنہ ہر مسلمان کلمے کی چھاؤں میں بیٹھ کر اچھا ہو جاتا۔ کیا جملہ تھا جو گائے چلا گیا ہے۔ ہر مسلمان کلمے کی چھاؤں میں بیٹھ کر اچھا ہو جاتا۔ یہ کمال ہے اہل بیت کا کہ اہل بیت نے ہر دور کے برے لوگوں کو سمجھایا۔ شاید میری بات پہنچی نہیں۔ ہر دور کے برے لوگوں کو پہچلوایا۔ رسول اللہ آئے اور عرب میں آ کر بتایا کہ مشرک ایسے ہوتے ہیں۔ توجہ دیتے رہیے گا۔ حضرت علی خیبر میں گئے اور اکھاڑ کے یہودیوں سے جنگ لڑ کے بتایا کہ یہودی ایسے ہوتے ہیں۔ جناب فاطمہ مباہلے میں آئی اور آ کے بتایا کہ عیسائی ایسے ہوتے ہیں۔ حسین کربلا آئے اور آ کے بتایا کہ مسلمان ایسے مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام نہیں آئے ہوتے، اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام نہیں آئے ہوتے تو دنیا کے کسی بھی آدمی کو یہ اندازہ نہ ہو پاتا کہ مسلمان کتنا برا ہے۔ اب آپ کہیں گے ضرور کہ مولانا یہ بات تو پتہ چلی کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن یہ بھی کیسے پتہ چلے کہ مسلمان کتنا برا ہے؟ حسین نے قیامت تک کے لیے ایک پہچان بھی بتا دی، اور وہ پہچان آپ سنیں۔ کربلا، یہ میں اس جگہ پہ کہہ رہا ہوں جہاں برسہ برس سے کربلا سنی جاتی رہی ہے۔ کربلا 3 وقتوں میں ہوئی ہے، صبح کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت۔ اس کے علاوہ کربلا نہیں ہوئی۔ کربلا میں بیچ میں 6 آدمیوں نے جنگ کی ہے بس، باقی جتنی بھی جنگ ہوئی ہے صبح کے وقت جب 50 آدمیوں کی شہادت ہوئی، ظہر کے وقت جب 32 آدمیوں نے نماز پڑھی تھی، اور عصر کے وقت جب خود امام حسین سجدے میں تھے۔ یہ 3 وقتیں تھیں۔ امام حسین سے کوئی پوچھے کہ آپ نے 3 وقتوں میں کربلا کیوں کی؟ کا قیامت تک کے عقل و خرد اور شعور کو یہ بتانے کے لیے کہ جب جب کربلا سننا 2 چیزیں ضرور دیکھنا کہ 3 ہی وقتوں میں کربلا ہوئی ہے، صبح کو ہوئی ہے، ظہر کو ہوئی ہے، عصر کو ہوئی ہے۔ بس ایک عقل مند آدمی اتنا ہی سوچتا رہے کہ ان 3 وقت
وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ ان 3 وقتوں میں حسین تینوں وقتوں میں نماز میں تھے۔ صبح کی نماز میں تھے تو 50 آدمی شہید ہو گئے، ظہر کی نماز میں تھے تو 22 یا 23 آدمی شہید ہو گئے، عصر کی نماز میں تھے تو خود امام حسین شہید ہو گئے۔ ان 3 وقتوں میں حسین نے قیامت تک کے لیے علامتیں بیان کر دی کہ جب جب کوئی مسجد میں مرے یہ ضرور دیکھ لینا کہ یہ یزیدی مرا ہے یا حسینی مرا ہے۔ آج بھی آپ علامتیں دیکھیں، آج بھی آپ علامتیں دیکھیں کہ آج بھی کون بم برسا رہا ہے، آج بھی کون بم برسا رہا ہے، کس پر برسا رہا ہے اور کیوں برسا رہا ہے۔ میں تو سارے زمانے سے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ حالات بدلتے ہیں، کربلا سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ پائیدار ہیں، آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ حالات بدلتے ہیں، کربلا سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک جگہ ظلم ہوتا ہے، کربلا سمجھ میں آتی ہے، کہیں مظلوم مارا جاتا ہے، کربلا سمجھ میں آ جاتی ہے، کہیں حاکم ظالم بن جاتا ہے، کربلا سمجھ میں آ جاتی ہے، کہیں لوگ بھوکا مرنے لگتے ہیں، کربلا سمجھ میں آتی ہے، کسی ملک پہ حملہ ہو جاتا ہے، کربلا سمجھ میں آتی ہے۔ آج ساری دنیا کو حالات نے، واقعات نے ایک چیز بتا دی ہے کہ کربلا سمجھ میں آتی ہے اور کربلا والے بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ آپ نے کل سارا زمانہ ہم سے پوچھ رہا تھا کہ تنہا حسین کیوں کربلا میں گئے، آج ہم سارے زمانے سے پوچھ رہے ہیں اکیلا ایران کیوں فلسطین میں آیا۔ بہت توجہ سے، آج ہم سارے زمانے سے پوچھ رہے ہیں کل سارا زمانہ ہم سے پوچھ رہا تھا کہ اکیلے حسین کیوں کربلا میں گئے، آج ہم 56 ملکوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اکیلا ایران ہی کیوں آ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کل بھی کثرت بیکار تھی۔ ارے میں کیا جملہ، کل بھی کثرت بیکار تھی، آج بھی کثرت بیکار ہے۔ کل بھی قلت نے حمایت کی تھی، آج بھی قلت ہی نے حمایت کی ہے۔ بس فرق اتنا تھا کل علی کا بیٹا آیا تھا، آج علی والا آیا ہے۔ فرق ہے تو بس اتنا ہے کہ کل علی کا بیٹا آیا تھا، آج علی والا آیا، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں آیا۔ متوجہ رہیے گا، تھوڑی سی دیر کے لیے توجہ دیں گے تو آپ کو یہ حالات سمجھ میں آ جائیں گے، بالکل عین ہی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ حسین نکلے مدینے سے، حبیب نکلے کوفے سے، توجہ دیجیے گا، ایران نکلا ایران سے، نصر اللہ نکلے لبنان سے۔ بہت توجہ سے، نصر اللہ نکلے لبنان سے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ادھر بھی پگڑی والا ہے، ادھر بھی پگڑی والا ہے، بیچ میں کوئی اور تو آتا۔ کتنے حمایتی تھے، آنے تو چاہیے تھے۔ جس طرح مدینے سے کربلا تک سارے قبرستان تھے، اسی طرح ایران سے اور اسرائیل تک سارے مردے ہیں۔ لیکن آقا خامنئی نے حملہ کر کے بتایا کہ اب تم پہچانتے رہنا کہ کرار کی نسلیں کہاں رہتی ہیں، فرار کی نسلیں کہاں۔ یہ پہچاننا، حالات کربلا کو سمجھاتے ہیں، حالات بتاتے ہیں کہ کربلا کہاں ہے، کب ہے، کیسے، کون نکلا اور کون نہیں نکلا۔ یہ حالات کے اوپر تقاضا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت اچھی چیز کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میری نظر کربلا پہ جاتی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کیا چیز تھی جسے امام حسین علیہ السلام نے سارے زمانے کے حوالے کر دیا۔ ایک لفظ جو آج کی اس مجلس کو مجلس بنانا چاہیے اور وہ آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے، میں ایک لفظ کہوں گا، ایک دن میں امام حسین نے کربلا بنائی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیا کیا ہے؟
صرف عاشور کے دن امام حسین نے کربلا بنائی، عاشور سے ہٹ کر تو کربلا نہیں بنائی، عاشور کے دن امام حسین نے کربلا بنائی۔ زمانہ اتنا کمزور ہے کہ جس کربلا کو امام حسین نے ایک دن میں انجام دیا یہ قیامت تک سنے گا۔ ارے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ حسین کا دماغ تھا کہ ایک دن میں کربلا بنا دی۔ یہ ہمارا دماغ ہے کہ ہم ایک دن میں سن بھی نہیں پا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام امام جو کر جاتا ہے اسے انسان کے ذہن میں سننے کی طاقت بھی نہیں ہوتی۔ اور شاید میں ایک لفظ کہوں گا، ایک دن ہے کربلا کا جو ہزاروں دن تک تفسیر ہوتی رہے گی۔ ایک دن کی کربلا کی تفسیر ہزاروں دن ہوتی رہے گی۔ آپ میں سب کہیں بھی کربلا کو محسوسات کی دنیا میں نہیں رکھ سکتے۔ بہت توجہ سے سنیے گا کس ڈھنگ سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو برپا کیا ہے، متوجہ رہیے گا۔ ایک امام حسین علیہ السلام کربلا آتے ہیں اور آنے کے بعد تاریخ میں 2 کام کرتے ہیں، 2 کام، اس کے بعد مصائب کی طرف چلا جاؤں گا۔ 2 کام کرتے ہیں، ایک خط لکھ کر حبیب ابن مظاہر سے کہا چلے آؤ، اور چراغ گل کر کے ہر جوان سے کہا چلے جاؤ۔ ہائے ہائے، کبھی کبھی مجلس سننی چاہیے، بہت توجہ سے۔ حبیب سے کہا چلے آؤ اور چراغ گل کر کے جوانوں سے کہا چلے جاؤ۔ آیت اللہ کہتے ہیں فقاہت کو، جوان کہتے ہیں شجاعت کو۔ اب میرا جملہ سنیے، شجاعت سے کہا چلے جاؤ، فقاہت سے کہا چلے آؤ۔ فقاہت سے کہا چلے آؤ۔ اب ایک ملنگی ایک طبقہ ہے، آپ کے شہر میں چونکہ نہیں پایا جاتا ہے اس لیے آپ ان سے واقف ہی نہیں ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے ملنگی جن کا کہنا یہ کہ ہمیں کسی آیت اللہ کی ضرورت نہیں ہے امام کے ہوتے ہوئے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی آیت اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بھرا ہوا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اور جملہ سنیں، اگر کسی امام کے ہوتے ہوئے کسی فقیہ کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر امام حسین نے خط کیوں لکھا فقیہ کو؟ خط کیوں لکھا فقیہ کو؟ خط لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کو فقیہ کی ضرورت ہے۔ دوسرا اعتراض ملنگوں کا کیا ہے؟ دوسرا اعتراض ملنگوں کا یہ ہے کہ ہمیں عزاداری میں کسی فتوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، یہی جملہ کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے قیامت تک کے ہر ملنگ کو جواب دیا کہ جب میں کربلا بنا نہیں رہا ہوں بغیر فقیہ کے تو تم عزاداری کیا بناؤ گے بغیر فقیہ کے؟ تم عزاداری کیا بناؤ گے بغیر فقیہ کے؟ یہ میں نے بحث کیوں چھیڑی ہے؟ یہ آپ کو ایک بحث سمجھانے کے لیے بحث چھیڑی ہے کہ کربلا امام حسین نے کس طریقے سے واقع کی تھی۔ اب ایک لفظ ہے جو بہت عمدہ لفظ ہے، شجاعت سے کہا چلے جاؤ۔ یہ کیوں کہا؟ کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا میں 2 چیزیں، عبد الرزاق مقرم ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگر جناب مسلم کی مجلس میں اس بستی کے تمام تر افراد اپنے عقائد کو اکٹھا کر کے آئے ہیں تو جملہ سنیں۔ عبد الرزاق مقرم لکھتے ہیں کہ کربلا میں حسین علیہ السلام نے 2 آدھار پہ کربلا رکھی تھی۔ ایک تو کربلا کے لوگ 2 چیزوں سے آگے چل رہے تھے، 2 چیزیں کربلا والوں سے پیچھے چل رہی تھی۔ اگر یہ مجلس کا جملہ پہنچ گیا تو مجلس تمام 2 چیزوں سے کربلا کے لوگ آگے چل رہے تھے، ایک موت سے آگے چل رہے تھے، ایک شجاعت سے آگے چل رہے تھے۔ ارے کیا جملہ ہے دونوں، ایک موت سے آگے چل رہے تھے اور ایک شجاعت سے آگے چل رہے تھے۔ اگر میں آپ کو سمجھا پایا اور آپ سمجھ پائے تو ایک جملے میں
ساری دنیا کے لوگوں سے جا کر پوچھنا کہ کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ دنیا کا ہر آدمی وینٹیلیٹر تک یہی کہے گا نہیں مولانا ہم جینا چاہتے ہیں، ہم جینا چاہتے ہیں۔ صبح ہو یہی کہے گا ہم جینا چاہتے ہیں، دوپہر ہو یہی کہے گا ہم جینا چاہتے ہیں، شام ہو ہم یہی کہے گا کہ ہم جینا چاہتے ہیں، وینٹیلیٹر ہو یہی کہے گا ہم جینا چاہتے ہیں، اسپتال میں ہو یہی کہے گا ہم جینا چاہتے ہیں، سوائے کربلا کے کہ کربلا کا ہر آدمی صبح سے شام تک یہی کہتا رہا کہ ہم مرنا چاہتے ہیں۔ بہت توجہ سے قاسم نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں، جملہ سنو جملہ سنو، قاسم نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں، اکبر نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں، جناب حر نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں، حر کے بیٹے نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا بات کیا ہے؟ کہ قیامت تک کے لیے اعلان کر دے کہ عوام کے افراد اور ہوتے ہیں، امام کے افراد اور عوام کے افراد اور ہوتے ہیں۔ اگر تم مجلسیں سننا چاہتے ہو تو مجلس سنو، جب تک اسے جنگ کی اجازت نہیں ملی چہرہ مرجھاتا رہا، جب اجازت مل گئی چہرہ کھل گیا۔ میں نے شاید تمہیں پہنچایا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاسم کے بازو پہ تعویذ نہیں تھا، تمنا موت کی تفسیر لکھی تھی۔ یہ قاسم کے بازو پر امام حسن علیہ السلام نے ایک تفسیر لکھی تھی تمنا موت، اس کا چہرہ کھلتا نہیں تھا۔ تو دو چیزوں سے آگے چل رہے تھے، ایک چیز موت تھی جس میں ساری دنیا چاہتی تھی کہ ہم جئیں، کربلا والے چاہتے تھے۔ وہ دو تین جملے سناؤں گا آج کے حالات کے اعتبار سے، اگر تم بیدار ہو گئے تو یہی دو تین جملے آج تمہارا ترجمہ کریں گے۔ میں نے کربلا سے والوں سے پوچھا ساری دنیا جینا چاہ رہی ہے، تم مرنا کیوں چاہ رہے ہو؟ ساری دنیا جینا چاہ رہی ہے، تم دیکھیے جب تک آپ میری مطلب کو توجہ نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گی۔ ساری دنیا جینا چاہ رہی ہے، تم مرنا کیوں چاہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا سن ہم تو مرے ہی تیری خاطر۔ میری بات پہنچی نہیں؟ ہم مر ہی رہے ہیں تمہاری خاطر۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اگر ہم نہ مرے ہوتے تو تم شان سے جیے نہ ہوتے۔ ارے کیا جملہ تھا جو رائے گا جا رہا ہے۔ ہم مرے کربلا میں آ کر تاکہ تو اپنے گھروں میں چین سے جی سکے۔ نہیں میرا لفظ کمزور پڑ گیا، میرا لفظ کمزور پڑ گیا۔ سن ہم عزت کے ساتھ مرے تاکہ تو عزت کے ساتھ جی سکے۔ میرا لفظ پھر بھی کمزور پڑ رہا ہے، پھر بھی کمزور پڑ رہا ہے۔ ہم نے سر کٹایا اس لیے ہے کہ تو سر اٹھا سکے۔ اس کے لیے پوری مجلس ہوئی۔ ہم نے سر کٹایا ہی اس لیے تھا کہ تو سر اٹھا سکے۔ آج دیکھ کوئی اتنا بڑا عزت دار ہے جتنا بڑا تو ہے، قوم کی قومیں ذلیل ہیں مگر تو خالی عزیز ہے۔ کون سی چیز ہے، کون سی چیز ہے جسے تجھے عزت دے رکھی ہے؟ کارنامے تو عزت والے نہیں ہیں، حالات تو عزت والے نہیں ہیں، گفتار تو عزت والی نہیں ہے، رفتار تو عزت والے نہیں ہیں، حالات تو عزت والے نہیں ہیں۔ جب ساری چیزیں عزت والی نہیں ہیں تو اس قوم کی عزت کس چیز نے بنائی ہے؟ ہمیں پتہ چلا کہ مالداری نے عزت نہیں بنائی، عزاداری نے عزت بنائی ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ مالداری نے عزت نہیں بنائی، عزاداری نے عزت بنائی ہے، امام حسین نے عزت بنائی ہے۔ تو ہم تو مرے ہی اس لیے کہ تو جی سکے، ہم نے سر کٹایا ہی اس لیے کہ تو سر۔ تیسرا جملہ جسے میں چاہتا ہوں کہ وہ باقاعدہ طور پر آپ تک پہنچ جائے۔ ہم اگر پہلے کربلا میں نہ آئے ہوتے تو بعد میں امام باڑے میں بھی نہ آیا ہوتا۔ کیا لفظ ہے یہ خدا کی قسم! اگر پہلے ہم کربلا میں نہ آئے ہوتے تو بعد میں امام باڑے میں آتا۔ کبھی امام باڑے میں آ کے ناز نہ کرنا کہ میں گھر سے اٹھ کے امام باڑے میں آ گیا۔ ہم سے پوچھ ہم جنت سے نکل کے زمین پر آ گئے۔
ہم جنت سے نکل کر زمین پہ آ گئے. کبھی ہم سے تو پوچھے گا نا کس کی خاطر آئے؟ ہم اپنی وجہ سے نہیں آئے، تیری وجہ سے آئے. اگر ہم نہ آتے تو تو کبھی جنت نہ جاتا. ہم نہ آتے تو تو کبھی جنت نہیں جاتا. اس کا مطلب ہم جنت سے آئے ہی تجھے جنت لے جانے کے لیے ہیں. اب تو یہ مت کہہ بیٹھنا کہ تم خود بھی جنت جانا چاہتے ہو یا نہیں. اسی لیے تو رسول آیا بھی اور ایک دن جنت دیکھنے گیا بھی، تاکہ دنیا کو پتا تو چلے ہم آنا بھی جانتے ہیں، جانا بھی. جب رسول اللہ جنت چلے گئے اور جنت کی سیر کر رہے تھے، جبریل امین بتا رہے تھے کہ یہ ہے، یہ ہے، تو جناب رسول اللہ جنت میں گھوم رہے تھے. گھومتے گھومتے رسول اللہ نے کہا بس بھائی جبریل اب ہم چل رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ آج تک تو کوئی جنت آ کے گیا نہیں ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہو جا رہے ہو؟ کہا کہ اب اللہ سے ایک پیغام ہمارا بھی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا پروردگار آیا تھا تیری محبت کی وجہ سے، جا رہا ہوں امت کی محبت کی وجہ سے. کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم! جا رہا ہوں امت کی محبت کی وجہ سے. اگر امت کی محبت نہ ہوتی تو یہ کبھی زمین پہ نہ آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا آنا، تو کربلا کے لوگ کیا چل رہے تھے؟ دو چیزوں سے آگے چل رہے تھے. ایک موت سے آگے چل رہے تھے. اگر تم تیار ہو گئے تو آج کی مجلس کا یادگار جملہ تمہارے حوالے کروں گا، شاید تم بہت جلدی سمجھ جاؤ. شجاعت سے آگے چل رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ کربلا میں جو سب سے بڑا سورما تھا، یہ جارچے میں اگر یہ جملہ نہیں پہنچ پایا تو کہیں نہیں پہنچ پائے گا. کربلا میں جو سب سے بڑا سورما تھا، اس سے کہا کہ بھائی تلوار خیمے میں رکھ کے جاؤ تاکہ پتا تو چلے کہ شجاعت کہاں تک ہے، اطاعت کہاں تک ہے. کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم! کیا جملہ ہے یہ! پتا تو چلے کہ شجاعت کہاں تک ہے. اوے خدا تمہیں سلامت رکھے. جملہ سنو. دنیا کو تلوار رکھوا کے، حضرت عباس کی تلوار رکھ کے ایک پیغام پہنچایا ہے کہ میرے بھائی کو خالی علمدار مت سمجھنا. میں نے تلوار روک کے حد بیان کر دی ہے کہ میرا بھائی علمدار کہاں تک ہے، وفادار کہاں تک ہے. میرا بھائی علمدار کہاں تک ہے. اب ایک ترجمہ آپ سنیں گے. دیکھیں حضرت عباس کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک علمداری اور ایک وفاداری. اگر تم نے جارچے کی زبان میں سننا ہے تو جملہ سنو، جارچے کی زبان میں سننا ہے. علمداری کہیں اور سے آئی تھی، وفاداری کہیں اور سے آئی تھی. علمداری باپ کی طرف سے، وفاداری جملہ ہے یہ خدا کی قسم ماں کی طرف سے. میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں. علمداری خون کی تاثیر ہے، وفاداری دودھ کی تاثیر ہے. اب ایک جملہ بھی ہے جو مجلس کو مجلس بنائے گا. جن کے باپ اچھے نہیں ہوتے ان کے بچے علمدار نہیں ہوتے، اور جن کی مائیں اچھی نہیں ہوتی ان کے بچے وفادار نہیں ہوتے. جن کے بچے ہر آدمی علمداری نہیں کر سکتا، ہر آدمی علم نہیں اٹھا سکتا. میں تو اپنی قوم کے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ علم اٹھانے میں یہ ضرور خیال رکھنا کہ حضرت عباس صرف علمدار ہی نہیں تھے. نہیں، میں اسے علم نہیں اٹھانے دوں گا، میں اسے علم نہیں اٹھانے دوں گا. میرا علم میں لوں گا. میرے باپ نے علم لیا تھا. یہ تو طے ہے کہ تم طاقت دکھا کے علمدار بن گئے، مگر محبت دکھا کے وفادار کب بنو گے؟
مگر دین کی محبت دکھا کر وفادار بننا مشکل ہے. میں ایک لفظ کہتا ہوں, نیاز کا کھانا آسان ہے, اس کا پچانا آسان نہیں ہے. بہت توجہ سے نیاز کھائی جاتی ہے زبان کے ذریعے, پچائی جاتی ہے ایمان کے ذریعے. بہت توجہ سے. علمدار بننا ہے, وفادار بننا. کیا جملہ آیا ہے میرا خدا کی قسم, اگر یہ جملہ ہی پہنچ گیا تو مجلس ہو جائے گی. فرش ادا علمدار بناتا ہے, مسجد کا مصلی وفادار بناتا ہے. فرش ادا علمدار بناتا ہے, مسجد کا مصلی. خالی حضرت عباس علمدار ہی نہیں تھے, دو چیزیں حضرت عباس کے اندر تھی, ایک شجاعت اور ایک اطاعت. کیا حسین جملہ ہے جو آ گیا ہے. ولید کے دربار میں تلوار پہ ہاتھ ڈالنا شجاعت کی دلیل ہے. ہائے ہائے, میں بہت مختصر پڑھنے کا عادی ہوں. ولید کے دربار میں تلوار کا نکالنا شجاعت کی دلیل ہے, حکم حسین سے روک لینا اطاعت کی دلیل ہے. حکم حسین سے روک لینا اطاعت کی دلیل. اب دوسرا جملہ سنیے, نہر پہ خیمے لگانا شجاعت کی دلیل ہے, حکم مولا سے اکھاڑ لینا اطاعت کی دلیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں جہاں بہت سارے امور پائے جا رہے تھے, وہاں ایک امر یہ بھی تھا کہ امام حسین نے کربلا اس احتیاط سے برپا کی تھی تاکہ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا غور و فکر کرنے والا بھی کربلا کی حقیقت کو محسوس کر سکے. بس عزیزو, اب اس سے زیادہ کا وقت میرے پاس نہیں ہے, مگر ایک بحث جو میں چھوڑے جا رہا ہوں اس کو بھی میں مکمل کروں. یہ خط پہنچا کوفے, جناب مسلم کو قاصد نے خط دیا, کہا کیا ہے, کہا امام حسین نے آپ کو خط لکھا. 4000 خط لکھے گئے تھے کوفے سے, اور ایک خط لکھا گیا کوفے کو. 4000 عوام نے لکھے تھے, ایک خط امام نے لکھا ہے. کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم. اس ایک خط کی اہمیت دیکھیے گا کہ کیا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا من الحسین الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر اسدی. یہ حسین غریب کی طرف سے خط ہے اس رجل کو جو فقیہ ہے, حبیب ہے, ابن مظاہر ہے. یہ جملے تھے اس میں. اب جملے سنیے گا. جیسے ہی حبیب کو خط ملا ویسے ہی پہلے خط کو چوما, بعد میں قاصد کے ہاتھوں کو چوما. اے حبیب یہ کیا کر رہے ہو, کہ اگر میں فقیہ نہ ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا. امام سے جو ملے وہ چومنے کے قابل ہے. ابھی مصائب نہیں پڑھا. امام سے جو ملے وہ چومنے کے قابل. پھر اس کے بعد جناب حبیب اپنے گھر میں گئے, اور جانے کے بعد اپنی اہلیہ سے, اپنی شریک حیات سے بولے کہ امام حسین نے بلایا ہے. تو کہا پھر کیا تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارا کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ تم یہیں بیٹھو, میں نصرت کے لیے جاؤں گی. کہا بس اب ضرورت نہیں ہے, میں ہی جاؤں گا. کہا حبیب تم پوچھ کیوں رہے تھے؟ کہا میں زمانے کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ آیت اللہ ہے ہی نہیں جس کی نظر زمانے پہ نہ ہو. وہ آیت اللہ ہے جس کی نظر زمانے کو. حبیب نکلے, خضاب کر کے نکلے. ظاہر سی بات ہے, جب 4000 خط پہنچے امام کے پاس اور یہ کہہ کر پہنچے کہ امام تشریف لائیے, ہم آپ کے انتظار میں ہیں. امام گھر سے نکل گئے, مکے آ گئے. 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا. اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ حج کو عمرے سے بدلا. 8 ذی الحجہ امام حسین نے
مکہ چھوڑا اور مکہ چھوڑ کر آگے کی طرف بڑھے. یہ وہی زمانہ ہے اور یہ وہی وقت ہے کہ جب جناب مسلم کی خبر آپ کے پاس آئی. جب جناب مسلم کو بھیج رہے تھے تو ایک جملہ کہا, اِنَّ هَذَا أَخِي وَثِقَتِي وَمُعْتَمَدِ, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا قابل اعتماد شخص ہے جسے میں انی ابعث الیکم مسلم ابن عقیل, میں تمہاری طرف جناب مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے اور میرا موثق ترین شخص, جسے امام ثقتی کہتے ہیں. اس کے علم میں, اس کے نافذ بصیرت ہونے میں کیا ہو سکتا. جناب مسلم کا ایک رشتہ جناب عباس سے بھی ہے کہ جناب عباس کے سگے بہنوئی ہیں جناب مسلم. جناب ام البنین کی ایک بیٹی منسوب ہے جناب مسلم ابن عقیل سے, یعنی جناب مسلم کے بچے جناب عباس کے بھانجے. بس اب میں مسائل پڑھوں گا اور آپ آج کی اس تاریخ کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک غریب کے لیے اپنے اپنے وطن میں مجلسیں کرنا, آنسو بہانا, ان کا غم منانا, یہ روایتوں کا حصہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی شخص کی آنکھوں میں ایک مکھی کے پر کی برابر بھی آنسو آ گیا تو اس کا تم درجہ اپنی آنکھوں سے محشر میں دیکھو. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے اجداد پر آنسو بہاتے ہوئے اس کے آنسو اس کے رخساروں پر آنے لگے تو وہ جنت میں ہمارے درجات کے برابر میں رہے گا. چنانچہ ابو بصیر روتے ہوئے امام کے پاس آئے. امام نے دیکھا کہ بہت رو رہے ہیں ابو بصیر. پوچھا ابو بصیر تم کتنا روئے؟ کہا مولا اتنا پہلے کبھی نہیں رویا. امام نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ابو بصیر ایسے رویا کرو جیسے کسی بڑھیا کا جوان بیٹا مارا. عزیزو آپ مرثیوں میں سنتے چلے آئے ہیں کہ امام حسین نے ایک ذاکر سے, ایک خطیب سے فرمایا تھا کہ سنو عزاداروں کے آنسو ہمارے زخموں کا مرہم. جناب امام زمان فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد پہ روتے روتے جب پانی کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو خون کے آنسو رونے لگتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ کس قدر اس گریے کی اہمیت ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. روایت یہ بتاتی ہے کہ مدینے میں جب یہ قافلہ پلٹ کے آ گیا تو بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی جناب رباب کو پرسہ دے رہی تھی. ان میں سے ایک بیوی تھی جو بار بار اٹھ کے اپنے گھر جاتی. اس واقعے کے بعد مجھے مجلس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی, بار بار اپنے گھر جاتی تھی, واپس آ جاتی تھی. جناب رباب نے اس سے پوچھا کہ بی بی تو بار بار اپنے گھر کیوں جاتی ہے؟ کہا میرے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, میں پانی پینے جاتی ہوں, پانی پی کے پھر آتی ہوں, پھر اپنے مولا پہ آنسو بہاتی ہوں. اگلے دن جناب رباب نے ستو بنا کے رکھے اور آواز دی, سنا ہے کہ ان کے ذریعے سے آنسو بنتے ہیں, اب تجھے اپنے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہمارے گھر میں ستو پینا تاکہ تیرے آنسو بنتے رہے اور ہمارے غم میں تو مبتلا ہوتی رہے. میں کبھی کبھی مجلس تمام کر دیتا ہوں اپنے اس جملے پر کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رو, اس لیے کہ ہمارے اجداد کو تڑپا کے مارا ہے. جناب مسلم ابن عقیل روایت یہ بتاتی ہے کہ جب کوفے کے لیے روانہ ہوئے تو اپنے خیمے میں آئے اور جناب عباس کی بہن جو ان کی بیوی ان سے کہا کہ تم مسند پہ بیٹھ. انہیں مسند پہ بٹھایا, اپنے آپ مسند کی برابر میں بیٹھے اور دیکھ کے ایک جملہ کہا کہ اس راستے میں ایک بات یاد رکھنا کہ تم بہادر بھائی کی بہن ہو. یاد رکھنا کہ تم عباس جیسے دلاور کی بہن ہو.
جناب مسلم ابن عقیل نے جب چلنے کا عہد کیا اور خیمے کے دروازے پر پہنچے تو جناب عباس کی بہن اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد میں کہا مسلم 4 بچوں کا سنبھالنا میرے بس کا کام نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ کوفے میں میرے بھائی کے چاہنے والے بہت. مسلم ایسا کرو 2 بچوں کو میرے پاس چھوڑ جاؤ اور 2 بچوں کو تم کوفے لے جاؤ. جناب مسلم نے کہا ٹھیک ہے. اپنے ننھے بچوں کو جناب مسلم نے گھوڑے پہ بٹھانا. مولا سے کہا خدا حافظ و ناصر. روایت یہ بتائیے کہ کوفے میں آئے اور جب کوفے میں پہلا دن تھا تو 18,000 آدمیوں نے نماز پڑھی. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جناب مسلم نے مغرب کی نماز پڑھ کے جو پیچھے کی طرف دیکھا تو ان 18,000 میں سے کوئی بھی مسجد میں موجود نہیں تھا. راوی لکھتا ہے کہ جناب مسلم مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے اور چاروں طرف سپاہی پہرے دے رہے تھے. اب مسلم جائے تو جائے کہاں؟ بس عزیزوں بہت زیادہ دیر نہیں ہے لیکن تابوت جب آئے گا جب میں اشارہ کروں گا. خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. روایت بتاتی ہے کہ جناب مسلم گلیوں میں چھپتے ہوئے پھر رہے تھے. چاروں طرف سپاہی تھے. روایت یہ بتاتی ہے کہ جب رات گہری ہونے لگی تو ایک دروازے کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. دروازہ کھلا اور دروازہ کھولنے والی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے دروازے کے پاس کوئی مسافر بیٹھا ہوا. آواز دی مسافر کیا تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جناب مسلم نے فرمایا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے. وہ اندر سے پانی لا کے دیا. جناب مسلم نے 2 گھونٹ پیا اور پی کے رکھ دیا. اے بھائی تو نے پانی نہیں پیا. کہ نہ جانے کیا بات ہے کہ پانی کڑوا لگ رہا ہے. پانی بہت کڑوا لگ رہا ہے. بس ایک مرتبہ وہ اندر چلی گئی. تھوڑی سی دیر کے بعد پھر آئی اور آنے کے بعد میں کہتی ہے کہ مسافر تو یہی بیٹھا ہوا ہے. تو نہیں جانتا ہے حالات بہت خراب ہیں لہذا تو یہاں سے چلا جا. اتنا کہنا تھا کہ جناب مسلم نے اٹھتے اٹھتے ایک جملہ کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہا جائے. کہا تم بے وطن ہو, تم غریب ہو. کہا ہاں میں مسافر ہوں, میں غریب ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. وہ طوا کہتی ہے کہ حالات کوفے کے بہت خراب ہیں. لوگ مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں. اگر تم میرے گھر کے آگے کھڑے رہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. بس ایک مرتبہ کہا کہ تم مسلم کو جانتی ہے؟ کہا میں جانتی تو نہیں ہوں مگر میں نے سنا ہے کہ وہ حسین غریب کے بھائی. میرے آقا میرے مولا کے خاندان سے ہیں مسلم. میرے آقا اور میرے مولا کے خاندان سے ہیں مسلم. بس اتنا کہنا تھا کہ جناب طوا نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب مسلم نے سر جھکا لی اور سر جھکا کے کہا انا مسلم غریب. میں ہی مسلم غریب ہوں, مجھے ہی مسلم کہا جاتا. عزیزو آپ سنیے گا, آپ جس مجلس کے لیے آئے ہیں بس روایت یہ بتائیے کہ ایک مرتبہ دروازہ کھول کے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے مسلم مجھ سے وعدہ کرو کہ محشر میں فاطمہ سے نہیں کہو گے. محشر میں جناب فاطمہ سے شکایت نہیں کرو گے کہ میں نے تمہیں دروازے پہ کھڑا رکھا, آقا میرے گھر میں تشریف لائے. روایت یہ بتاتی ہے کہ مصلی بچھا دیا. جناب مسلم نماز پڑھنے لگے. تھوڑی سی دیر میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی. جناب مسلم مصلی سے اٹھے آنگن میں آ گئے اور آنگن میں آنے کے بعد 2 جملے جن کے بعد مسائل تمام ہو جاتے ہیں. 2 جملے. ایک مرتبہ وہ کہتی ہے کہ آقا آپ گھر میں رہیے. کہ اگر میں گھر میں رہا تو 2 ہی باتیں ہوں گی. 2 ہی باتیں ہوں گی, یا تو یہ تیرے گھر کو آگ لگا دیں گے یا یہ تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے. اور سن
میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کسی مومنہ کے گھر میں آگ لگ جائے۔ آقا میں نے مجلس کو تمام کر دیا، میں کہوں گا اے مسلم غریب، زینب خیمے میں ہے، شام غریبہ کا منظر ہے، آگ لگ گئی۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب مسلم نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے کہا کہ تم گھر میں رہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ناموس کے گھر میں داخل ہو جائے اور کسی کی بے عزتی ہو جائے، کسی کا پردہ جاتا رہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ یا علی کہا، دروازہ کھلا اور باہر آ گئے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ کوفے کی گلیوں میں جنگ ہو رہی تھی کہ اچانک ظالم نے ایک آواز دی کہ اس کو مارنا آسان نہیں ہے، یہ ہاشمی گھرانے کا شیر ہے۔ ایک گڈھا کھودا گیا، اس گڈھے کو گھاس سے پاٹ دیا گیا۔ مسلم جب لڑتے لڑتے آگے بڑھے، ایک مرتبہ پیر گڈھے میں پڑا۔ راوی نے لکھا ہے کہ جیسے ہی مسلم گڑھے میں پہنچے، پتھروں سے زیادہ آگ آ رہی تھی۔ زخمی ہو گئے۔ جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے۔ گرفتار کر کے ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، زخمی شیر کی طرح بپھر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے، مسلم تم نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم کہتے ہیں، مالی امیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے۔ کہا مسلم بڑا غرور ہے، تمہیں مار دیا جائے گا۔ کہا بالکل مجھے مار دیا جائے، مگر میری چند وصیتیں ہیں وہ سن لے۔ ایک میں مقروض ہوں، میری زرہ بیچ کر وہ قرضہ ادا کر دینا۔ اب جو جملہ ہے وہ آپ سن سکیں گے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ دوسری چیز جو پیسہ باقی بچے اس سے میرا غسل و کفن کر دے، اور تیسری وصیت جو کی وہ عجیب و غریب تھی، میرے 2 بچے ہیں جو اسی کوفے میں بے گھر ہو گئے ہیں، اگر وہ مل جائے تو انہیں عباس علمدار تک پہنچا دینا۔ اگر وہ بچے مل جائیں تو انہیں عباس علمدار تک پہنچا دیں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ روایت یہ بتائی کہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ مسلم کو کوفے کے دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی۔ دارالعمارہ کی چھت پہ جب جلاد نے گردن اتارنا چاہی تو جناب مسلم نے ہاتھ اٹھا کے کہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جناب مسلم نے ہاتھ اٹھا کر کہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہاں امام حسین اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک امام حسین کے منہ سے نکلا، وعلیکم السلام یا مسلم غریب، وعلیکم السلام یا مسلم غریب۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب عباس نے فوراً پوچھا، مولا آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ مولا آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہا عباس مسلم کی لڑکی کو لایا جائے، مسلم کی بیٹی کو لایا جائے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب مسلم کی بیٹی آئی، جیسے ہی جناب امام حسین کے قریب بیٹھی، امام حسین نے ایک مٹھی خاک لی اس کے سر پہ ڈالی اور سر پہ ڈال کے آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی، ایک مرتبہ گردن اٹھا کے کہتی ہے، مولا کیا میں یتیم ہو گئی؟ کہتی ہے مولا کیا میں یتیم ہو گئی؟ جیسے ہی یہ جملہ کہا جناب عباس اٹھے، آواز دی، آقا بات کیا ہے؟ کہا عباس اپنی بہن کا سہاگ جا کے بڑھا دو۔
مسلم کوفے کے دارالعمارہ پر شہید کر دیے گئے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جناب عباس اپنی بہن کے خیمے میں آئے، اور اب راوی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ بہت دیر تک جب خیمے کے اندر نہیں گئے تو اندر سے آواز آئی، میرے بہادر بھیا، آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد میں کہتے ہیں، بہن تم جانتی ہو کہ تم بہادر بھائی کی بہن ہو؟ کہا میں جانتی ہوں عباس، مجھے معلوم ہے کہ تجھ جیسا بھائی میرا بھائی ہے، مجھے فخر ہے، لیکن عباس مجھ سے وعدہ کر لے کہ میرے شوہر کا انتقام ضرور لے گا۔ بس آخری جملے، اس کے بعد تابوت آپ کے حوالے ہوگا۔ جب تابوت کو ہاتھ لگانا تو یہ سوچ کے ہاتھ لگانا کہ عید کا دن تھا اور مسلم کی لاش کو کوفے کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا۔ ارے میرا مولا، عید کے دن جناب مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں گھسیٹی جا رہی۔ یہ تھا کوفے کا مسلمان، بس میں مجلس کو تمام کر چکا۔ آخری جملے سنیں، روایت یہ بتاتی ہے کہ کربلا ہو گئی۔ کربلا کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے آیا تو اب دو منظر دیکھنے کو مل رہے تھے۔ ایک جناب مسلم کے دو بچوں کے سر نوک نیزہ پہ تھے، خود جناب مسلم کا سر دارالعمارہ پہ تھا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جناب مسلم کے سر کو دیکھنے والی جناب زینب ہے، اور جناب زینب نے جب جناب مسلم کے سر کو دیکھا تو جناب سید سجاد سے کہا، میرے لال تو امام وقت ہے، یہ بتا دے یہ کس کا سر ہے؟ آواز دی پھوپھی اماں، یہ مسلم ابن عقیل کا سر ہے۔ جناب مسلم کا سر ہے۔ اب روایت یہ بتاتی کہ ساری بیویوں کو پیچھے کر کے، بس آخری جملے اور اس کے بعد تابوت آپ کے حوالے، ساری بیویوں کو پیچھے کیا اور پیچھے کر کے جناب عباس کی بہن آگے بڑھی، جناب مسلم کے سر کی طرف دیکھا، آواز دی، والیو وارث مجھے دو ہی باتیں کہنی ہیں، ایک بات تم سے پوچھوں گی اور ایک بات اپنے بھیا عباس سے پوچھوں گی۔ مجلس تمام ہے عزیزو، ایک بات اپنے بھیا عباس سے پوچھوں گی، ایک بات تم سے پوچھوں گی۔ اے میرے والیو وارث اتنا بتا دے کہ وہ بچے جو میرے پاس تھے ان کے سر تو